اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور وارث تھے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں سیرت محمدی کا ہونا ایک لازمی امر تھا۔ ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں پوری کروں۔ وہ شرمندہ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا۔ علامہ ابن حجر مکی سواک مورکہ میں لکھتے ہیں، ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برائی آپ علیہ السلام کے منہ پر ہی کی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بے توجہی برتی۔ اس نے مخاطب کر کے کہا، میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کروں پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے آ کر کہا، فلاں شخص آپ علیہ السلام کی برائی کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے فرمایا، بھائی جو بات تو نے میرے لیے کہی ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہو تو خدا مجھے بخشے، اگر نہیں کیا تو خدا تجھے بخش دے کہ تو نے مجھ پر بہتان لگایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد سے نکل کر چلے تو ایک شخص آپ علیہ السلام کو سخت الفاظ میں گالی دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو میں پوری کر دوں۔ اچھا لے، یہ 5000 درہم۔ شرمندہ ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اگر میں نے اسے طے کر لیا تو پرواہ نہیں، جو جی چاہے کہو، اور اسے پار نہ کر سکا تو میں اس سے زیادہ برائی کا مستحق ہوں جو تم نے کی ہے۔ ایک شامی حضرت علی علیہ السلام کو گالی دے رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اچھا میرے ساتھ چلو، میرے یہاں قیام کرو اور جو حاجت رکھتے ہو بتاؤ تاکہ میں پوری کروں۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے بیان کیا کہ فلاں شخص آپ علیہ السلام کو گمراہ اور بدعتی کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ تم نے اس کی ہم نشینی اور دوستی کا کوئی خیال نہ کیا اور اس کی برائی مجھ سے بیان کر دی۔ دیکھو یہ غیبت ہے، اب ایسا کبھی نہ کرنا۔ جب کوئی سائل آپ علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو خوش و مسرور ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے، خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زادِ راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں، خداوندا میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ اتنا ہی خود میرے نزدیک مجھ کو گھٹا، اور میرے لیے کوئی ظاہری عزت نہ پیدا کر مگر یہ کہ خود میرے نزدیک اتنی ہی باطنی لذت پیدا کر دے۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فقرائے مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جنہیں آپ یہ بھی معلوم نہ ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون دے جاتا ہے۔
آپ علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے تھے، اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ بعض معززین کا کہنا ہے کہ ہم نے مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام زین العابدین کی زندگی تک ہم خفیہ غذائی رسد سے محروم نہیں ہوئے۔ کتاب صحیفہ کاملہ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں بے شمار علوم و فنون کے جوہر موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تصنیف ہے۔ اسے علماء اسلام نے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت علیہم السلام کہا ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت معنی کو دیکھ کر اسے کتب سماویہ اور صحف لوحیہ و عرشیہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کی 40 شرح ہیں، ان میں ریاض السالکین کو فوقیت حاصل ہے۔ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنایا گیا۔ یہ حجاج بن یوسف کی طرح نہایت ظالم و جابر تھا۔ اسی قید ظلمت میں عمر بن عبدالعزیز، جو ولید کا چچا زاد بھائی تھا، حجاز کا گورنر ہوا۔ یہ بڑا منصف مزاج اور فیاض تھا۔ اسی قید گورنری کا ایک واقعہ یہ ہے کہ 87 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ جب اس کی مرمت کا سوال پیدا ہوا اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی مقدس ہستی کے ہاتھ سے اس کی ابتدا کی جائے، تو عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہی کو سب پر ترجیح دی۔ اس نے فدیہ واپس کیا تھا اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سے سب و شتم کی وہ بدعت جو معاویہ نے جاری کی تھی بند کرائی تھی۔